یہ وہ دن تھا جب ایک بہت ہی خوفناک نیچرل ڈیزاسٹر آنے والا تھا، اور اس ڈیزاسٹر کا نشانہ ایک ایسا شہر تھا جہاں کے لوگ خود کو خدا سمجھتے تھے۔ آئی لینڈ پر بنا یہ شہر اور اس میں موجود انسانوں کی یہ سویلائزیشن اس دن تباہ ہونے جا رہی تھی۔ نہ صرف یہاں موجود بلڈنگز بلکہ ان کے تمام آئی لینڈز کے ساتھ ساتھ یہاں بسنے والی پوری سویلائزیشن ہی ایک ایسی تباہی کا نشانہ بن چکی تھی جس میں ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا تھا۔ 11,000 سال پہلے اس پوری سویلائزیشن کو خطرناک سونامی نکل گیا تھا، اور وہ بھی صرف ایک ہی رات کے اندر۔ یہ کہانی ہے انسانوں کی ایسی سویلائزیشن کی جس کو آج ہم اٹلانٹس کے نام سے جانتے ہیں۔ اٹلانٹس کی یہ حیران کرنے والی اسٹوری اینشینٹ گریس کے ایک فلاسفر نے آج سے 2000 سال پہلے لکھی تھی، اور اس فلاسفر کا نام پلیٹو ہوا کرتا تھا۔ پلیٹو نے اٹلانٹس کے بارے میں لکھا تھا کہ یہاں کے لوگ خود کو خدا مانا کرتے تھے، ان کے پاس ایکسٹرا آرڈنری پاورز ہوا کرتی تھی، اور یہ لوگ جن آئی لینڈز پر رہتے تھے وہاں سونا اور چاندی بھاری مقدار میں پایا جاتا تھا۔ پلیٹو نے اپنی بک میں یہ بھی لکھا تھا کہ اٹلانٹس کے لوگ کافی عیاش پسند بھی تھے اور اپنی پاورز کا غلط استعمال بھی کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان پر ایک ایسا قدرتی عذاب آیا جس میں اس دنیا سے ان کا نام و نشان ہی مٹ گیا تھا۔ 2000 سال پہلے لکھی گئی اٹلانٹس کی یہ کہانی آج ایک ہسٹوریکل مسٹری بن چکی ہے، کیونکہ ہسٹری میں کئی ایسے شہر ہوا کرتے تھے جو آج سمندر کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے کئی لوگوں کو اٹلانٹس کے بھی سمندر میں ڈوبنے پر پورا یقین ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا شہر اور پوری سویلائزیشن اگر راتوں رات غائب ہوئی تو آخر گئی کہاں؟ دنیا میں وہ کون سی لوکیشن تھی جہاں اٹلانٹس کے لوگ بسا کرتے تھے؟ اور پیرامڈز آف ایجپٹ کے بننے سے بھی 6500 سال پہلے بسنے والے ان انسانوں کے پاس آخر ایسا کیا تھا جس کو آج تک یاد کیا جا رہا ہے؟ یہی وہ سوالات ہیں جن کا جواب تلاش کرنے کے لیے سائنٹسٹ، آرکیولوجسٹ اور ریسرچرز پچھلی کئی صدیوں سے کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اس بار سائنس نے سمندر کے اندر جو ثبوت تلاش کیے ہیں اس کو دیکھ کر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ شاید 11,000 سالوں کے بعد ہم اٹلانٹس کے ڈوبے ہوئے شہر کو تلاش کرنے کے بہت قریب پہنچ چکے۔ ناظرین، سمندر کے اندر ڈوبی ہوئی مسٹیریس سٹیز کی طرف ہر کوئی نہ چاہتے ہوئے بھی اٹریکٹ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ وہ سٹیز جن کے بارے میں کوئی انفارمیشن بھی نہیں ہوتی۔ ان مسٹیریس سٹیز میں اگر سب سے ٹاپ پہ کسی کا نام آتا ہے تو وہ نام ہے اٹلانٹس کا۔ اٹلانٹس کو سمندر میں تلاش کرنے کے لیے ایکسپرٹس کئی اٹیمپٹس کر چکے ہیں۔ ان میں سے ایک اٹیمپٹ جاپان کے ایک ریموٹ آئی لینڈ کے قریب کیا گیا تھا جو یوناگونی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں موجود سمندر کا پانی نہ صرف خوفناک ہے بلکہ اس جگہ سے اکثر ٹائفونز بھی نکلتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہاں پانی کے اندر ہیمر ہیڈ شارکس کے ٹولے بھی منڈلاتے دیکھے گئے ہیں۔ کیونکہ سمندر کے اس خطرناک حصے میں ڈائیونگ کرنا ڈیپ سی ڈائیورز کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، اسی وجہ سے کافی عرصے تک یہ جگہ ایکسپرٹس کی نظروں سے چھپی ہوئی تھی۔ کیہاچائرو آراٹاکی وہ ڈائیور ہے جس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر یوناگونی میں ڈائیو کیا تھا۔ اس ڈائیور کا کہنا تھا کہ جب میں پانی کے اندر گیا تو یہاں پانی بالکل کرسٹل کلیئر تھا، اور میں نے باٹم پر ایک عجیب و غریب اسٹرکچر بنا ہوا دیکھا۔ پہلے تو آراٹاکی نے سمجھا کہ یہ نارمل پتھر کا پہاڑ ہے، لیکن اس کا شک یقین میں تب بدل گیا جب اس نے اس پہاڑ نما اسٹرکچر پر سیڑھیوں جیسے اسٹیپس بنے دیکھے۔ اس ڈائیور کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر یہ نیچرل پتھر کا پہاڑ ہے تو اس میں اسٹیپس کیوں بنے ہوئے ہیں۔ لیکن جب آراٹاکی اس اسٹرکچر کو ایگزامن کرنے کے لیے مزید نیچے گیا تو اس نے جو دیکھا وہ اس کے لیے یقین کرنا کافی زیادہ مشکل تھا۔ جی ہاں، یہ پورا اسٹرکچر 6 فٹ بال فیلڈ جتنا بڑا تھا، اور اس کی ہائٹ 8 اسٹوری بلڈنگ جتنی اونچی تھی۔ اس عجیب و غریب اسٹرکچر کے باٹم سے لے کر ٹاپ تک اسٹیئرز بنی ہوئی تھیں، اور اس اسٹرکچر کی ہر سائیڈ حیرت انگیز طور پہ ریگولر پیٹرن میں بنی ہوئی تھی۔ یہ سب دیکھنے کے بعد ایک بات تو طے تھی کہ ڈیپ سمندر میں بنا یہ مسٹیریس اسٹرکچر نیچرل طور پہ نہیں بلکہ اس کو انسانوں نے ہی بنایا ہے۔ لیکن یہ اصل میں چیز کیا ہے؟ جب ایکسپرٹس کو اس مسٹیریس اسٹرکچر کے بارے میں معلوم پڑا تو ان کا ماننا تھا کہ صرف ڈائیونگ کے ذریعے ہم اس اسٹرکچر کے بارے میں مزید جانکاری حاصل نہیں کر سکتے، لہٰذا اب وقت تھا ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا۔ ایکسپرٹس نے فیصلہ کیا کہ ماڈرن سونار ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے یوناگونی آئی لینڈ کے آس پاس سمندر کو اسکین کیا جائے گا۔
سونار ایک ایسی ڈیوائس ہوتی ہے جس کو جب پانی میں ڈالا جاتا ہے تو وہ ایک خاص ساؤنڈ ویوز پھینکتا ہے۔ یہ ساؤنڈ ویو سمندر میں موجود ڈیفرنٹ چیزوں سے ٹکرا کر ریفلیکٹ ہوتی ہے اور تبھی ایک ریسیور ریفلیکٹڈ ساؤنڈ ویوز کو کیپچر کرتا ہے اور پھر کمپیوٹر کی مدد سے اس کا ایک 3D ماڈل بنایا جاتا ہے۔ سونار اسکیننگ ٹیم یوناگونی آئی لینڈ کے پاس پہنچی اور انہوں نے یہاں سمندر کے باٹم کا کمپلیٹ اسکین کیا۔ جب اسکین کا 3D ماڈل بنایا گیا تو ساری حقیقت کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ ہزاروں سالوں کے بعد اس مسٹیریس اسٹرکچر کا لے آؤٹ پہلی بار اس 3D ماڈل میں دیکھا جا رہا تھا، اور جو کچھ دیکھا جا رہا تھا اس پر یقین کرنا کافی زیادہ مشکل تھا۔ یہ ایک بہت ہی عالیشان، انتہائی خوبصورت اور شاندار محل نما اسٹرکچر تھا۔ اس امیزنگ ڈسکوری نے پوری دنیا کے آرکیولوجسٹ، جیولوجسٹ اور سائنٹسٹ کو حیران کر دیا تھا۔ ہر کوئی اس اسٹرکچر کو دیکھنے کے لیے یوناگونی آئی لینڈ پہنچنے میں لگا تھا، جن میں ایک میرین جیولوجسٹ پروفیسر ماساکی کیمورا بھی تھے۔ پروفیسر کیمورا نے جب اس اسٹرکچر کو دیکھا تو ان کا ماننا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا اسٹرکچر ہے، کیونکہ اس میں کچھ ایسے فیچرز بھی تھے جس سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ ہزاروں سال پہلے جب یہ اسٹرکچر پانی سے باہر ہوا کرتا تھا تو یہ کسی ان نون سیولائزیشن کے استعمال میں تھا۔ اس اسٹرکچر میں اندر جانے کا ایک ٹنل بھی بنا ہوا تھا جو شاید اس کی مین انٹرنس تھی۔ اس انٹرنس اور اسٹیئرز تک جانے کا پراپر راستہ بنا ہوا تھا۔ یہ اسٹیئرز باقاعدہ اسٹرکچر کے ٹاپ تک جا رہی تھیں اور اس کے ٹاپ پر بالکل فلیٹ ٹیریسز بنے ہوئے تھے۔ ان میں سے سب سے ٹاپ والے ٹیرس پر ایک ایسی چیز بھی تھی جس کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں رہنے والے لوگ ہزاروں سال پہلے بھی کافی ماڈرن سوچ رکھتے تھے۔ جی ہاں، یہاں ایک ٹرائنگل شیپ کا پول بھی بنا ہوا تھا جہاں پروفیسر کیمورا کے خیال سے نہانے کے بعد لوگ یہیں ٹیرس پر سن بات کرتے ہوں گے۔ یہ ٹیرسز اتنے بڑے ہیں کہ یہاں ہزاروں لوگ ایک ہی وقت میں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یوناگونی آئی لینڈ کے پاس سمندر میں پڑا یہ اسٹرکچر، جس میں انٹرنس بھی تھی، پاتھ وے اور اسٹیئرز بھی بنی تھیں اور ٹیرسز کے ساتھ ساتھ ایک پول بھی بنا ہوا تھا۔ یہ ساری چیزیں پروفیسر کیمورا کو یہی اشارہ دے رہی تھی کہ یہ اسٹرکچر کسی دور میں یہاں رہنے والی سیولائزیشن کا کیسل ہوا کرتا تھا۔ لیکن اپنی اس تھیوری کو پروو کرنے کے لیے کچھ ثبوت بھی چاہیے تھے جس سے یہ ثابت ہو کہ واقعی یہاں انسان کسی دور میں بستے تھے۔ اس کے لیے ایک بار پھر سے اس انڈر واٹر اسٹرکچر کا معائنہ کیا گیا اور کچھ سیمپلز بھی کلیکٹ کیے گئے۔ ان سیمپلز میں زیادہ تو کچھ نہیں ملا، لیکن ایک چیز ایسی تھی جو واقعی کافی عجیب دکھ رہی تھی۔ یہاں سے ملنے والے ایک پتھر پر ایک کراس نما سمبل تراشا ہوا تھا اور اسی پتھر پر 2 سوراخ بھی بنے ہوئے تھے۔ پروفیسر کیمورا کا ماننا ہے کہ شاید لوگ اس کو انگلیوں سے پکڑتے ہوں گے اور شاید اس کا اس دور میں کوئی خاص مقصد ہوگا۔ دیکھنے میں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسٹرکچر اسٹون بلاک سے بنا ہوا ہے، لیکن فورینسک ڈیٹیل سے معلوم پڑا کہ یہ چھوٹے چھوٹے اسٹون بلاک سے نہیں بلکہ یہ ایک ہی بہت بڑا پتھر ہے۔ یعنی اس ایک بڑے پتھر کو تراش کر اس کا یہ کیسل جیسا ڈیزائن بنایا گیا ہے۔ یہاں سے ملنے والے آرٹیفیکٹس کی کاربن ڈیٹنگ سے معلوم پڑا کہ یہ نمونے 8 سے 10,000 سال پرانے ہیں، یعنی 10,000 سال پہلے یہ جگہ پانی سے باہر ہوتی تھی اور یہاں انسانوں کی ایسی سیولائزیشن بستی تھی جس کا ابھی نام و نشان بھی نہیں ہے۔ لیکن کیا یہ اسٹرکچر پلیٹو کا بتایا ہوا 11,000 سال پرانا اٹلانٹس ہے؟